ملک امین اسلم صاحب, ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چینج. میجر طاہر صادق صاحب, ممبر قومی اسمبلی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, صوبائی وزیر صحت. کرنل انور صاحب, صوبائی وزیر مال پنجاب. سید یاور عباس بخاری صاحب. ملک جمشید صاحب, MP A. ملک خرم علی صاحب. قاضی احمد اکبر صاحب. واجد بخاری صاحب, سیکرٹری ہیلتھ, چیف سیکرٹری پنجاب. و معززین و اہلیان اٹک, السلام علیکم. میں آج پہلی مرتبہ اٹک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں, اور یہاں آنے کا مقصد ضلع اٹک میں صحت انصاف کارڈ کا اجرا ہے. اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں معاشرے کے کمزور طبقات کی خدمت کا موقع عطا کیا ہے. صحت سہولت پروگرام کے تحت صحت انصاف کارڈ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایسا شاندار منصوبہ ہے جیسے ملک کی تاریخ میں شاید کوئی مثال نہ ہو. ہر کارڈ ہولڈر اور اس کے خاندان معیاری پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج معالجے کی جدید ترین سہولت بلا معاوضہ حاصل کر سکتا ہے. کیا اس سے پہلے غربت کی زندگی گزارنے والوں کے لیے ایسی فلاحی اسکیمیں پیش کرنے کی کوئی مثال موجود ہے؟ ہر کارڈ ہولڈر خدا نہ خواستہ کسی مہلک بیماری کی صورت میں اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کرا سکتا ہے, جس کی لمٹ 7,20,000 روپے ہے, اور اس رقم کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صوبہ بھر میں صحت انصاف کارڈ سے تقریباً 70 لاکھ خاندان اور 3 کروڑ افراد مستفید ہوں گے. پنجاب کے 18 اضلاع میں یہ اسکیم لانچ ہو چکی ہے, اور آج اٹک بھی شامل ہو چکا ہے, اور اٹک کے 1,11,000 خاندان صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہوں گے. میرے لیے یہ امر باعث اطمینان ہے کہ غربت کی زندگی بسر کرنے والے جو لوگ مالی سکت نہ رکھتے ہیں وہ اپنے علاج معالجہ سے محروم نہیں رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے ہر چھوٹے بڑے شہر کی یکساں ترقی پر یقین رکھتی ہے. ہم پنجاب کے تمام پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ شہروں کے برابر لائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ خطہ پوٹوہار پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے, اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راول پنڈی ڈویژن کے 747 ترقیاتی منصوبوں کے لیے حکومت پنجاب 157 ارب روپے کی رقم فراہم کرے گی. اس میں 435 منصوبے زیر تکمیل ہیں, اور ضلع اٹک کے 90 ترقیاتی منصوبوں پر 14 ارب 12 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. صرف صحت انصاف کارڈ ہی نہیں بلکہ دیگر ہیلتھ پروجیکٹس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اٹک میں 200 بیڈ پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا, اور اس کے ساتھ نرسنگ کالج کا بھی قیام کیا جائے گا, اور یہ منصوبہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا جا رہا ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اٹک, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہزرو, فتح جنگ, حسن ابدال, جان پنڈی گیپ کے THQ ہسپتالوں کو نہ صرف تعمیر و مرمت کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں بلکہ علاج معالجے کی بہترین سہولیات کے لیے جدید ترین طبی آلات فراہم کیے جائیں گے. اور ہزروں میں بنیادی مرکز صحت کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنڈی میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو جدید ترین کارڈک ویسکولر ڈیزیزز
सेंटर के तौर पर अपग्रेड करने के लिए सूबाई काबीना मंजूरी दे चुकी है और यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड के भी नए सेंटर बनाए जाएंगे। ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब के आवाम को बाख्तियार बनाने के लिए और एक पुरवकार मुआशरे की तश्कील देने के लिए बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं, जिसके तहत पंचायत काउंसलर शहरों में नेबरहुड काउंसिल कायम किए जाएंगे और आवाम के मसाइल उनके दहलीज पर हल होंगे, जिसमें देहात में 22,000 पंचायत विलेज काउंसिल और शहरों में 183 म्यूनसिपल कमेटियां बनाई जाएंगी और 40 अरब रुपए से ज़ायद फंड विलेज काउंसिलों के ज़रिए आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च की जाएंगी, जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। इसी तरह तमाम बल्दियाती इदारे जो पंजाब के अंदर हैं उनको तहलील कर दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर भी अमल में आ चुका है। अटक मेरा अपना शहर है। अटक भी पंजाब के बाकी शहरों की तरह मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इंशाअल्लाह आइंदा भी यहाँ आऊँगा और आपके शहर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तमाम मुमकिना वसाइल फराहम किए जाएंगे। इसके बाद जिन रोड्स का जिक्र अभी कर्नल साहब ने किया है, इंशाअल्लाह इनको पंजाब के ADP में शामिल किया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, 1-2 रात इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे, हर एक तहसील में जाएंगे, आप लोगों के साथ बराह रास्त मेरा राब्ता होगा। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलाएंगे। ये मोहब्बतों का सिलसिला इंशाअल्लाह रुकेगा नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।